الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کے ذیل میں اب ہم شوہروں کے حقوق کا ایک حصہ ہم نے گزشتہ نشست میں بیان کیا، اور آج ہم اس سلسلے کے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آخری نشست میں یہ بات آئی تھی کہ شوہروں کی اطاعت جو ہے وہ نفلی عبادت پر بھی مقدم ہے، اور نفلی عبادت شوہر کی اجازت کے بغیر اختیار نہیں کی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے خاتون خانہ کو صرف یہ نہیں اس کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک مخصوص تعداد میں کوئی ذکر و اذکار اور دوسرے اشغال اختیار کرے گی تو تبھی وہ اجر سے نوازی جائے گی، بلکہ اگر وہ سنت سمجھ کر گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے تو اسے گھر کا کھانا بنانے پر، بچوں کو نہلانے دہلانے پر اور گھر کی صفائی کرنے پر بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو خیال ہے کہ جناب یہ گھر کا معاملہ اور یہ میاں بیوی کے تعلقات اور یہ گھر گھرستی یہ سب دنیا داری کے کام ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ خاندان تو وجود ہی میں ہی آتا ہے اللہ کے نام کے ذریعے سے، اور نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس نکاح کے بعد بھی اگر باقی سارے معاملات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سر انجام دیے جائیں، اور اس میں پیش نظر یہ جذبہ ہو کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے، بیوی ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اطاعت گزاری اختیار کرنے والی ہیں، تو مجھے اپنے خامد کی اطاعت کرنی ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر اس کے حوالے سے جب نیت اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے شوہر کو خوش کرنا ہے، تو پھر صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام خاتون خانہ کرتی ہے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بطور عبادت لکھے جاتے ہیں، خواہ وہ کھانا پکانا ہو، گھر کی دیکھ بھال ہو، بچوں کی نگہداشت یا تربیت ہو، یا شوہر کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کرنا، اس کے لیے بننا سنورنا، یہ سب کچھ جو ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر لکھا جاتا ہے، بشرطے کہ نیت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے شوہر کی طرف سے بھی جو جائز باتیں، جائز حکم دیے جائیں ان کو پورا کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رویہ یا ایک اور فرض جو کہ خاتون کا فرض اور شوہر کا حق ہے کہ خاتون شوہر کی شکر گزار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نسائی میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے ناشکری والا، یہ بڑا نازک ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی جو بخاری شریف میں نقل ہوا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی، اور آج جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ان کا احسان نہیں مانتی ہیں۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر عمر بھر تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی انہیں آ جائے تو کہیں گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی سکون پایا ہی نہیں۔ اب دیکھیے، یہ طبیب حاذق صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری انسانیت کے، جنہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کا رویہ کہ عورتوں کے خلاف متعصبانہ اور مردوں کے لیے ہمدردانہ ہو، بلکہ جو بھی فطری کمزوریاں کسی میں بھی ہے، خواہ وہ مرد میں ہے یا عورت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگاہ فرمایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ ویسے تو عمومی طور پر ہر وقت ہی اس کو شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے، اور انسانوں میں ناشکری کا رویہ خود اپنے خالق اور مالک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے۔
حالانکہ وہ ساری کی ساری ضروریات فراہم کرنے والا اصل میں تو وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جو بہت سی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عطا فرما رکھی ہیں، اور انہی میں سے ایک نیک اور صالح رفیق حیات، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر نہ کرنا۔ اور بہرحال چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزگار کا ذمہ مردوں کے اوپر لگایا، اب وہ کما کر لاتے ہیں، وہ سارا کچھ ضروریات جس درجے میں بھی جس مرد سے جس شوہر سے ممکن ہوتا ہے، اکثر و بیشتر جو شوہر ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، اور وہ خوب سے خوب جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھی کمائی، اچھی سہولیات کی فراہمی کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کی طرف سے ناشکری کا رویہ اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ اگر ساری عمر بہت ساری فرمائشیں پوری ہوئیں، بہت سارے جو ہے وہ اپنا ناز انداز بھی اٹھائے گئے، اس کے لیے خرچ بھی کیا گیا، کسی ایک موقع پر اگر کوئی چیز پیچھے رہ گئی، کم ہو گئی، تو اس پر ہی جو ہے یہ کہہ دینا کہ میں نے تو تمہارے ہاں ساری عمر کبھی کوئی اچھا دن دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی تجھ سے سکون پایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ناشکری والے کلمات ہیں، یہ پھر انسانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد اس وجہ سے جانے والی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں کہ اپنے، سب سے پہلا شکر ہم پر واجب ہے اپنے خالق اور مالک کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اگر اس نے ہمیں جو بھی جوڑا زندگی میں عطا فرمایا ہے، جس سے بھی ہمارا شریک سفر بنایا ہے زندگی کے لیے، شریک حیات بنایا ہے، تو اب اس کے حوالے سے اس سے جو خیر اور جو بھلائی ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ یہ عمومی طور پر ویسے تو مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ناشکری کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو اس حوالے سے اپنے اس رویے میں خاصی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے اس فرض کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ناشکری کے کلمات کی بجائے شکر گزاری۔ اور اس حوالے سے بڑی پریکٹیکل بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو اگر ہم بندوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے اندر ڈالیں، خواتین پر اگلی نسل کی بھی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد پر ڈالیں، ان کو یہ سکھائیں کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کوئی چیز ان کو دے، کچھ کرے، کوئی کام ان کا کرے، تو وہ فوری طور پر اس کے لیے شکریہ کے الفاظ، جو کہ کسی بھی زبان میں، جیسے انگریزی میں تھینک یو ہے، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی کے وہ بابرکت الفاظ سکھائے جائیں کہ جزاک اللہ خیرہ، مرد ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تمہیں اس کا اچھا اجر دے، اچھا بدلہ دے، اور اگر وہ خاتون ہے تو جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے اس کا اچھا اجر دے۔ یہ الفاظ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا شعار بنائیں، گویا کہ یہ ہماری عادت ثانیہ بن جائے، تو پھر کوئی بھی ہمارے لیے خیر کرے گا، خواہ وہ بیوی کے لیے شوہر یہ بھلائی کرے تو بیوی اس کے لیے دعائیہ کلمات دے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون اجر سے نوازنے والا ہے، ہم تو کسی کا کیا شکریہ ادا کریں گے۔ اور یہی رویہ شوہروں کو بھی اختیار کرنے کی یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی جو گھر کی، جو ان کی ملکائیں ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہی رویہ اختیار کریں کہ وہ جب ان کے لیے اچھا کھانا، اچھا لباس اور جو ہے دوسری ان کی ضروریات کو پورا کریں، تو وہ اس پر ان کا باقاعدہ وہ بھی شکریہ ادا کریں۔ اس طرح سے اگر ہم گھر میں ایک شکر گزاری کی کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس کو اپنا ایک معمول بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی، جو ظاہر سی بات ہے کہ کون شوہر یہ چاہے گا کہ اس کی جو دنیا میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنے والی خاتون ہے وہ خدا نخواستہ آخرت میں ناکام ہو جائے، تو آخرت میں اس کو کامیاب کرنے کے لیے نہ ہی کوئی اچھی بیوی یہ چاہے گی کہ وہ آخرت میں اپنے اس اچھے شوہر سے محروم ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ دونوں اس حوالے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری اور بندوں کی ناشکری ہے، اس سے بچیں۔ اور اس کے لیے پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، چھوٹی سی چھوٹی بات، پانی کا گلاس بھی کسی نے لا کے دیا ہے، اس کو بھی جزاک اللہ خیرہ، اس کو اپنی زندگی کا اگر حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی، خیر بھی ہوگی، اور ہمارے اندر جو ناشکری کے جذبات ہیں وہ پروان نہیں چڑھ پائیں گے۔ ایک اور جو معاملہ جس میں خواتین خاصی قدر کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے، دیکھیے مرد کے دل کا راستہ وہ ایک تو اس کا یعنی شکم ہے، اچھی خوراک اس کو ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا جو خوبصورت بیوی کا اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا۔ یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے خواتین اکثر و بیشتر ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر گھر سے باہر جانا ہے، اوروں کے پاس جانا ہے، تو تب تو وہ باقاعدہ بیوٹی پارلرز اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر جو ہے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے پر
گھنٹوں وقت بھی لگاتی ہیں اور خاصی جو ہے رقم بھی صرف ہوتی ہے، لیکن گھر کا وہ فرد جس کے لیے اس کو بننے سنورنے کا حکم ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے سامنے اکثر و بیشتر وہ اگر جو ہے وہ اپنے بالکل اپنے روٹین کے کپڑے اور بالکل ایک طرح سے یعنی اگر برا نہ بنائے تو جیسے ماسی بنی ہوئی ہے اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سے ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہایت سادہ سے کپڑوں میں ہیں اور کوئی انہوں نے بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تعجب ہوا، ان سے پوچھا بی بی کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ یعنی گویا کہ تم نے اپنے شوہر کے لیے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا ہوا ہے، تو یہ کیسا تمہارا رویہ ہے؟ تو اس حوالے سے جو میں نے عرض کیا کہ عام طور پر خواتین زیب و زینت حسن کرتی ہیں جبکہ وہ باہر جانے لگتی ہیں اور یا محفل یا بازار میں جاتے ہوئے اس کا اہتمام ہوتا ہے، حالانکہ اس کے صحیح حقدار اس کا شوہر ہے اور اس کے لیے شوہروں کے لیے یہ بناؤ سنگھار کرنا یہ بڑا پسندیدہ فعل ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ہوگا، اور نہ کرنا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو محروم کرنے کی بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید جو ہے شوہروں کے حقوق ان کا تذکرہ جو ہے وہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا یہ بھی جو ہے بیوی کا فرض ہے، اور شوہر کا یہ حق ہے کہ جب وہ باہر سے گھر آئے اس کی نگاہ کی حفاظت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس کے دل کو جیت کر رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اسے گھر آنے پر ایک اچھا خوبصورت جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے شکل و صورت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھو، اپنے آپ کو بنا سنوار کر نہ رکھو، اور اپنے شوہروں کے لیے تو یہ بات بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو آج ہمارا رویہ اور طرز عمل اس کے حوالے سے بہت ہی 180 ڈگری الٹ ہو چکا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انشاءاللہ گھروں میں وہ جو محبت کے اور مودت کے جذبات کو پروان چڑھانے میں ایک بڑی ممد اور مفید اور معاون جو ہے وہ یہ طریقہ ثابت ہوگا۔ پھر یہ محبت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک دلی جذبات کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دل کے جذبات ہیں وہ اگر زبان پر بھی آ جائیں تو وہ اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو وہ انتہائی حسرت کے ساتھ بولی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میں بیمار ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات نے اس اظہار محبت کو پر تعجب کیا اور ان کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلی جذبات کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا، اور جبکہ دوسری ازواج مطہرات یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ شاید محض دکھاوے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند بھی فرمایا اور اس کا مثبت طریقے سے ذکر بھی کیا۔ تو یہ معاملہ کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کے اندر محبت مودت کے جذبات پیدا کیے ہوں ان کا زبان سے اظہار، یہ بھی شوہر کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اسی طرح اپنے گھر کی اور اپنے شوہر کی خدمت کرنا جو ہے یہ بھی شوہر کا حق اور بیوی کا فرض ہے، اور اس حوالے سے یہ سوچنا کہ جناب مرد تو بہت سارے اور کاموں کے ذریعے سے فضیلت حاصل کر لیتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ وہی کام اختیار کریں، یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اس قسم کا سوال کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چند عورتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک عورت کو اپنی نمائندہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد فرض کیا، اگر ان میں کوئی فتح یاب ہو جائے یا ان کو کوئی تکلیف پہنچے
تو اس پر ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی خاص شان سے وہ زندہ رہتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے۔ ہم عورتیں جو ان کی خدمت کرتی رہتی ہیں، بتائیے ہمیں اس اجر و ثواب سے کیا ملے گا؟ یعنی اب یہ فطری سوال ہے کہ یہ سارا بھاگ دوڑ کا میدان، یہ اس میں جہاد و قتال، یہ اللہ کی راہ میں گردنیں کٹانا، زخمی ہونا، یہ سارے کام تو مردوں پر فرض ہیں، وہی اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہی غازی شہید قرار پاتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں کیا حصہ ہے؟ یہ تھا اس سوال کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ جن عورتوں سے تمہاری ملاقات ہو، چونکہ ایک خاتون ان کی نمائندہ بن کر آئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہاری ملاقات ہو ان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ شوہر کی فرمانبرداری اور اس کے اس حق کا اعتراف کرنا، یعنی انر کنوکشن کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ اس رویے کو اختیار کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ اور تم میں سے بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو اس بات کو اس طرح سے دلی آمادگی کے ساتھ کرتی ہوں گی۔ تو یہ گویا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رولز ڈیفائن کیے ہیں، جو مردوں کا رول اللہ نے طے کیا ہے اور جو خواتین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو جو ہے جو گھر کی ملکہ بنایا ہے، تو یہ گھر کا کام کاج، یہ وہاں پر اپنے فرائض کی ادائیگی اور اس میں اپنے شوہروں کے لیے خدمت گزاری، اس کو کوئی کمتر چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ جتنا کچھ بھی وہاں پر جہاد و قتال کے میدانوں میں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کی فرمانبرداری کے نتیجے میں ان بیویوں کو بھی اس سے جو ہے وہ اجر سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی اور نیک بیوی کی جو کچھ اور خصوصیات بتائی ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری خواتین کو اختیار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے قریش کی عورتیں کیا ہی خوب ہیں، بچوں پر نہایت مہربان ہیں، شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی اور امین ہوتی ہیں۔ یہاں پر گویا کہ بتایا گیا کہ دو پہلو، ایک بچوں کو جو ماں کی شفقت اور انہیں جو نرم اور گرم گود ماں کی درکار ہے وہ اس کو مہیا کرنے والی۔ اب سوچئے، ایک رول یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کے لیے طے کیا ہے، لیکن اگر ماں اس کے برعکس سمجھتی ہے کہ نہیں جی میری جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا میرا جو ہے جو کوئی اسٹڈی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے بچے کو کسی بیبی سٹر کے ہاں، جو پتہ نہیں اس کو جو ہے بر وقت صحیح طریقے سے صاف ستھرا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ بیبی سٹر کے ہاں بچہ ہوگا تو ماں کے دودھ سے تو محروم ہوگا، اسے جو ماں کی محبت بھری نگاہیں ہیں، جو اس کی شفقت بھری گود ہے، وہ کسی کرائے کی بیبی سٹر سے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے جو خوبی بتائی گئی، قریش کی عورتیں کیا ہی اچھی ہیں کہ بچوں پر نہایت مہربان ہیں۔ اس مہربانی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو ان کے فطری حق سے محروم نہ کیا جائے۔ اور دوسری خصوصیت بتائی کہ شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی اور امین ہوتی ہیں۔ حفاظت کرنے والی اور امین، یہ دو پہلو جو ہے بہت ہی نمایاں ہیں۔ یعنی ایک تو عزت اور عصمت کی حفاظت ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، پھر گھر میں جو چیزیں بھی ہیں جو شوہر نے بڑی محنت سے جو بھی سامان اکٹھا کیا ہے، اب اس کی حفاظت اور اس میں جو ہے اس کو کہیں ضائع نہ ہونے دینا، یہ تو خاتون خانہ کی ذمہ داری۔ تو یہ گویا کہ پتہ چلا کہ شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کا جو بھی اس کے اندر سامان ہے اس کو امانت داری کے طریقے سے جو ہے نبھانا۔ اور اسی سے پھر علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہونا چاہیے، اور یہ عورت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ شوہر کا پیسہ بلا وجہ غلط جگہ پر خرچ نہ ہونے دے، فضول خرچی سے اس کا پیسہ ضائع نہ کرے، اور اس کو جو ہے محض اپنی نمود و نمائش یا اللہ تو للو یا زمان کے چٹخاروں میں اس کو ضائع نہ کرے، اس لیے کہ وہ اگر شوہر کے پیسے کو بے دردی سے لوٹائے گی یا گھر کو نوکروں اور نوکرانیوں کے حوالے کر چھوڑے گی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نہ وہ شوہر کے سامان کی حفاظت کر رہی ہے، نہ ہی اس کا حق امانت ادا کر رہی ہے۔ تو اگر کوئی خاتون ایسا رویہ اختیار کرتی ہے، اور آج کل ایسا معاملہ ہے، خاص طور پہ جو کھاتے پیتے گھرانوں میں خواتین ہیں، انہوں نے اپنے اکثر و بیشتر معاملات نوکروں اور نوکرانیوں پر چھوڑ رکھے ہیں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ انہیں ذاتی دلچسپی لے کر اور اس چیزوں میں انوالو ہو کر ان کاموں میں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ اس کو ایک نیکی کا کام، ایک اجر کا کام سمجھ کر کریں گی، نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں ان کی سوشل فنکشنز میں گیٹ ٹوگیدر
اور تقریبات میں نمائش یہ زیادہ ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل جو ان کی پلیس آف ڈیوٹی ہے وہاں پر انہیں اپنے آپ کو بیسٹ پرفارمنس کی، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خصوصیات ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ بیان فرمائی ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کے خوف کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ اور وہ نیک بیوی کی جو خصوصیات یہاں بیان ہوئیں وہ کیا ہیں کہ جب اسے کسی کام کا کہے تو وہ خوشی سے کر دے، جو بات اس سے پہلے اطاعت کے حوالے سے آ چکی، فرما برداری کے حوالے سے آ چکی، وہی بات یہاں پر دلی آمادگی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا، یہ اس نیک بیوی کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت بتائی۔ دوسری خصوصیت، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، اس کا ذکر بھی آ چکا۔ خواتین کا اپنے آپ کو، بیویوں کو اپنے شوہروں کے لیے بنا سنوار کر صاف ستھرا اور اچھے انداز سے اپنے آپ کو رکھنا، یقیناً جب ایسی کیفیت میں شوہر کی نگاہ بیوی پر پڑے گی تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور جب وہ اپنی بیوی کے بھروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، یعنی اگر وہ کسی بات کا ارادہ کرے، عزم کرے اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑا ہو تو اس کا پختہ کرے، تو اس صورت میں بیوی کو بھی چاہیے کہ اب اس کا ساتھ نبھائے۔ آج جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی بھی اور شوہر کی بھی، اب دونوں کی عزت اور آبرو مشترکہ چیز ہے، یہ بھی ایک امانت ہے، اس امانت میں کسی درجے میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری خصوصیت جو بتائی وہ فرمایا کہ شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ تو یہ گویا کہ ابھی تک جو ہمیں بیویوں کے جو فرائض ہیں اور شوہروں کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں ان کو جمع فرما دیا، سم اپ کر دیا کہ جب وہ اس کو کسی کام کا کہے تو وہ اس کی اطاعت کر کے اس کو خوش کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کے لیے مسرت کا باعث بنے، یعنی وہ اتنی اس کے لیے اچھی اور بن سنور کر رہے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، یعنی یہ کہ وہ اپنے شوہر کی اس درجے جو ہے اطاعت کرنے والی ہو کہ شوہر کو بھی اتنا اعتماد ہو کہ وہ کسی بھی کام کے لیے کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی کر سکے، اور جا کر وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کا حق ادا کرنے والی ہو۔ ناظرین کرام، یہاں الحمدللہ شوہر کے حقوق کے بیان کا ایک اور حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ ابھی آخری حصہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر، چاہے ہم شوہر کی حیثیت سے ہوں یا بیوی کی حیثیت سے ہوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنی خوشنودی کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ